السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ میں جانتی ہوں آپ لوگ جو ہے نا میوٹ کر کے ناول پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ والیوم ہائی کر کے ناول پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں وہ ذرا نا لائک کامنٹ اور شیئر کر دیا کریں لازمی، ٹھیک ہے؟ جنون دھڑکن از قلم شہزادی پٹ سیزن 3 قسط نمبر 47۔ دھڑکن چینج کر کے مرے مرے قدموں سے بیڈ تک آئی۔ آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے گلابی ہو رہی تھی، چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ گری اور سسکنے لگی۔ عرش کسی اور لڑکی کے قریب جائے یا کوئی اور لڑکی عرش کو چھوئے، دھڑکن سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عرش کی ہمت کیسے ہوئی اس کے علاوہ کسی اور کو اتنی جرأت دے کہ وہ زبردستی اس کے ساتھ کچھ بھی کرے۔ وہ آبرو کو منع کر سکتا تھا، اسے ڈانٹ کر، اس پر روک ڈال کر، کچھ بھی کر کے وہ آبرو کو منع کر سکتا تھا۔ جب دھڑکن شاہ حسین کے ساتھ ڈنر پر گئی تو وہ کتنا غصہ ہوا تھا، اور آبرو کے ساتھ ڈانس کرتے وقت اسے ذرا دھڑکن کا خیال نہیں آیا۔ یا ساری پابندیاں صرف دھڑکن کے لیے بنی تھیں، خود عرش جو مرضی کرتا پھرے۔ دھڑکن نے سر تکیے پر گرایا اور سسکنے لگی۔ وہ کتنی ہی دیر سسکتی رہی، رونے کی وجہ سے سر بھاری ہو گیا تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا، اور دھڑکن جان بوجھ کر فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی عرش کی کال ہے، پر وہ اگنور کیے روتی رہی۔ روتے روتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رانیہ، عرش، ارمان اور آبرو مینشن پہنچ چکے تھے۔ آبرو اور ارمان سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رانیہ جیسے ہی کمرے میں آئی، رئیس بیڈ پر بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھا۔ رانیہ کے آنے کا اس نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ رانیہ نے ناگواری سے رئیس کو سگریٹ پیتے دیکھا۔ وہ بیڈ پر رئیس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اب ساری رات یہی شغل جاری رکھنے کا ارادہ ہے کیا؟ رانیہ نے دوپٹہ اتار کر سائیڈ پر رکھتے تیکھے انداز میں پوچھا، تو رئیس چونک کر رانیہ کی طرف متوجہ ہوا، جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رئیس نے گہرا سانس بھرتے سگریٹ سامنے پڑے ایش ٹرے میں مسلا، تو رانیہ ذرا سا رئیس کے قریب کھسکی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ رئیس نے بھی رانیہ کو اپنے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ رئیس: آپ پریشان ہیں؟ رانیہ نے ذرا سا سر اٹھا کر رئیس کی آنکھوں میں جھانکا، جو سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ رئیس نے الٹا رانیہ سے سوال کیا۔ پریشانی والی بات تو ہے، پر اب وہ دونوں نکاح کر چکے ہیں، ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ رانیہ کا ووٹ دھڑکن اور عرش کی طرف تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ عرش نے اپنی محبت کو محرم بنا لیا ہے۔ ہاں، انہوں نے سب سے چھپ کر نکاح کیا، یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے نکاح کر کے ایک دوسرے کو محرم بنایا۔ رانیہ کو اس بات کی خوشی تھی
رانیہ، مجھے ان دونوں کے نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کیا جان مان جائے گا؟ رئیس خود نہیں چاہتا تھا دھڑکن عرش ایک دوسرے سے الگ ہوں۔ آج وہ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت دیکھ چکا تھا، خاص کر تب جب دھڑکن نے جھوٹ بول کر کہا کہ نکاح کے لیے اس نے عرش کو مجبور کیا تھا۔ رئیس اب بچہ تو نہیں تھا، وہ سمجھ گیا تھا سارا کیا دھرا عرش کا ہے، اور دھڑکن اسے رئیس کے غصے سے بچانے کے لیے سارا الزام خود پر لے رہی ہے۔ پتہ نہیں رئیس، ہم شنایا کی شادی کے بعد پھر سے جان بھائی سے اس متعلق بات کریں گے۔ رانیہ سیدھی ہوتی اپنے ایئر رنگز اتارنے لگی۔ رئیس نے اس کا شعلہ جوالا روپ دیکھا، دل میں سوئے جذباتوں نے انگڑائی لی۔ اس نے رانیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ عرش کمرے میں آتے ہی چینج کرتے دھڑکن کو فون کرنے لگا، پر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ عرش پچھلے 1 گھنٹے سے اسے پاگلوں کی طرح فون کر رہا تھا، پر آگے سے اسے کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا تھا۔ عرش کا دل بے چین ہو رہا تھا، وہ اضطرابی کیفیت میں پورے کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ دھڑکن اس سے خفا تھی، اسے کیسے سکون ملنا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ عرش آبرو کے ساتھ سخت لہجہ اپنا کر اسے منع کر سکتا تھا، اتنا بے بس ہو گیا کہ ایک لڑکی اسے نچوانے لگی اور وہ ناچنے لگا۔ عرش مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گاڑی کی چابی پکڑی اور سکندر ولا کے لیے نکل گیا۔ جان، دل، صنم اور سارے جیسے ہی سکندر ولا پہنچے، جان نے ان تینوں کو ہال میں روک لیا، پھر دانیال اور شازم کو بھی ہال میں بلا لیا۔ اس وقت ہال میں گہرا سکوت طاری تھا۔ جان سنگل صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ دل اور صارم ڈبل صوفے پر بیٹھے تھے، صنم پاس ہی کھڑی تھی۔ شازم اپنے ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ دانیال اس سے تھوڑا دور نظریں نیچی کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چٹھا رہی تھی۔ دل اس کا 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پیر الگ کانپ رہے تھے۔ دل ہی دل میں اس نے سوچ لیا تھا وہ سارا ملبہ شازم پر ہی ڈالے گی، اور کیوں نہ ڈالتی، وہی اس پر جادو پھونک کر اسے ڈانس کرنے لے گیا تھا۔ اب بھگتے اکیلے ہی، دل مسکین سی شکل بنائے صنم کو کبھی صارم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں بیچارے کیا کرتے، انتظار کر رہے تھے جان کب اپنے غصے سے سب کی ماں بہن ایک کرے، اور ان سب کے مقابلے شازم ریلیکس تھا، اور کیوں نہ ریلیکس ہوتا، اس نے کوئی غلطی کوئی گناہ تھوڑی نہ کیا تھا جو وہ ایس پی جان بازو احمد سے ڈرتا، جس کے غصے سے پورے لاہور کے مجرم ڈرتے تھے، جو صفاق ایس پی کے نام سے مشہور تھا۔ جان گہرا سانس لیتے سیدھا ہوا، نظریں اٹھا کر شازم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار غلطی سے بھی نہیں تھے۔
جان کے ماتھے پر مزید بل پڑے۔ سارم، جب تمہارا بیٹا دنین کو ٹھکرا چکا ہے تو پھر آج شادی ہال میں پورے خاندان کے سامنے جو اس نے کیا اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جان نے اپنا لہجہ سخت ہونے سے روکا، پر چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی۔ جان کے سوال پر سارم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے سپوت کو گھورا، جو 24 گھنٹوں میں بمشکل 1 سیکنڈ کے لیے مسکراتا تھا، پر آج ڈانس ایسے خوشی سے کر رہا تھا جیسے وہ کسی ڈانسر کی اولاد ہو۔ سارم نے چڑ کر سوچا، ماموں صرف ڈانس ہی تو کیا ہے، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ شنایا کی شادی پر اب ہم دونوں ڈانس نہ کرتے تو اور کون کرتا؟ سارم کی بجائے شازم کے بے تکے جواب پر وہ سب اش اش کر اٹھے۔ شنایا کی مہندی شازم کے ڈانس کے بغیر ہی تو ادھوری رہنی تھی۔ شازم، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ پورا خاندان، میرے جاننے والے تم دونوں کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے اور تم کہہ رہے ہو صرف ڈانس ہی تو کیا ہے۔ جان غصے سے اتنی اونچی آواز میں دھارا کہ ان سب کے دل خوف سے کانپ اٹھے۔ دل بے آواز رونے لگی۔ جو باتیں کرتا ہے اسے کرنے دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شازم نے لاپرواہی سے کہا تو سارم نے اسے حیرت سے دیکھا، جو ان سب کی بجا کر خود ریلیکس کھڑا تھا۔ لیکن مجھے فرق پڑتا ہے شازم، دنین میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی پر کسی کی اٹھی ہوئی نہ نظر برداشت کروں گا نہ ہی انگلی، سمجھے تم؟ جان کی آنکھیں غصے سے خون چھلک رہی تھی۔ صنم نے شازم کو اشارے سے چپ رہنے کا کہا، جسے وہ اگنور کر گیا۔ ماموں، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کیونکہ میں رشتے سے منع کر چکا ہوں، لیکن آج میں خود آپ کے سامنے سوالی بن کر کھڑا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرا اور دنین کا نکاح کر دیں۔ شازم کی بات پر دل، صنم اور سارم کے منہ حیرت سے کھل گئے، جبکہ دنین نے بے یقینی سے شازم کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے گرم سیال تیزی سے بہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، پر نہیں، وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ شازم کا لہجہ از حد سنجیدہ تھا، وہ بہت سکون سے کھڑا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اب میں تمہیں اپنی دنین سونپوں گا؟ جان نے استہزائیہ انداز میں کہا تو دنین نے آنکھیں کرب سے بند کی، آنکھوں سے پانی موتیوں کی لڑی کی صورت بہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں ایک بار دنین کو ٹھکرا کر دنین سمیت آپ سب کا دل دکھا چکا ہوں، پر اس وقت میں غلطی پر تھا۔ میں آپ سب سے اور دنین سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں اور دنین کو مجھے سونپ دیں۔ شازم نے سب کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھا، پر جان کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی نہیں بدلے تھے۔ وہ اب بھی غصے سے جبڑے بھیجے بیٹھا تھا۔ دنین اس وقت خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ دل کی کیفیت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ خوش ہو یا نہیں۔
اندر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ مقابل کا رویہ پل میں تولا پل میں ماشا تھا۔ دنین کو اب اس پر اعتبار نہیں آتا تھا۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا، میری طرف سے انکار ہے، جان نے سکون سے کہتے شاذم کا سکون اڑایا۔ دنین نے آہستہ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ماموں، آپ اس طرح نہیں کر سکتے، اور آپ دونوں چپ کیوں ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ شاذم نے غصے سے اپنے ماں باپ کو گھورا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ پہلے جب انہوں نے شاذم کو سمجھایا تھا تب وہ سمجھا نہیں تھا، اور اب ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ شاذم نے صنم سارین کی بیگانگی پر غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ جاؤ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرو، اور دنین تم بھی جاؤ آرام کرو، جان نے کھڑے ہوتے کہا، جس کا مطلب تھا اب اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی۔ شاذم کی آفر ریجیکٹ ہو چکی ہے۔ شاذم نے جھنجھلا کر ان سب کو دیکھا۔ میں یہاں رشتہ مانگ رہا ہوں اور آپ سب کو سونے کی پڑی ہے۔ شاذم کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے۔ تم نے رشتہ مانگا، ہم نے انکار کر دیا، بس بات ختم۔ جان کہتے ہی جانے لگا، پر شاذم کی بات پر اس کے قدم تھمے تھے۔ آپ انکار کر رہے ہیں، ایک بار دنین سے تو پوچھ لیں، وہ اس رشتے پر راضی ہے یا نہیں؟ شاذم نے بے آواز آنسو بہاتے دنین کو نرمی سے دیکھتے کہا، دنین میری بیٹی ہے، جب میں انکار کر چکا ہوں تو وہ میرے خلاف نہیں جائے گی۔ پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے میں دنین سے پوچھ لیتا ہوں۔ جان تو آج کسی صورت راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شاذم کو سبق سکھانے کے موڈ میں تھا۔ جیل میں اس نے کتنے ہی قیدیوں کو تیر کی طرح سیدھا کیا تھا۔ شاذم کیا چیز تھی؟ دنین یہاں آؤ۔ جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا تو دنین آنسو پوچھتے قدم قدم چلتی جان کے روبرو کھڑی ہوئی۔ جان نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ دنین، تم جو بھی فیصلہ لوگی میں اعتراض نہیں کروں گا، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں گا۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے بیٹا، اگر تمہیں شاذم سے شادی کرنی ہے تو بتا دو، میں تم سے خفا نہیں ہوں گا۔ جان نے پیار سے دنین کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا، تو دنین نے اپنی متورم آنکھیں اٹھا کر شاذم کی آنکھوں میں دیکھا، جن نے دنین کے لیے جذبات واضح دکھے تھے۔ جب میں تمہیں منع کر چکا تھا تو پھر کیوں اپنا ہی رشتہ لے کر بے شرموں کی طرح میرے ماں باپ کے پاس گئی؟ اتنی ہی آگ لگی ہے شادی کی تو کسی اور سے شادی کر کے اپنی آگ بجھا لو۔ دنین شاذم کے الفاظ یاد کرتی طرف اٹھی، آنکھوں سے آنسو تواتر نکلے تھے، پورا جسم مقابل کے الفاظ یاد کرتے زلزلوں کی ضد میں آیا تھا۔ بولو دنین، بیٹا جواب دو۔ جان نے دنین کو خاموش دیکھ پھر سے پوچھا، تو دنین نے پہلے جان
پھر شازم کی طرف دیکھا جو بے چینی سے دنین کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ شازم، یو لو می؟ آئی ہیٹ یو، آئی ڈونٹ لو یو، بٹ یو آر مائن، اونلی مائن۔ ستمگر کے الفاظ پھر سے دماغ میں گونجے تو دنین کو لگا اس کے دماغ پر کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ اگر وہ دنین سے محبت نہیں کرتا تھا تو اب نکاح کی خواہش کیوں کر رہا تھا؟ مقابل کے الفاظ یاد کرتے جسم سنسنا رہا تھا۔ شازم نے آج تک اس پر اپنی محبت نہیں جتائی تھی، نہ ہی محبت کے دو بول بولے تھے، یہاں تک کہ اسے کبھی عزت ہی نہیں دی تھی۔ ہمیشہ اس کا دل توڑا، اسے اکیلے میں رسوا کیا، بنا رشتے کے اس پر حق جتایا، اس پر روک ڈالا۔ دنین اس کے لیے کٹ پتلی تھی، وہ اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہتا تھا۔ دنین، کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ جواب دو۔ جان اس کی خاموشی اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر پریشان ہوا تھا۔ سب بھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ دنین نے گہرا سانس لیتے بے دردی سے گال رگڑے۔ بابا، مجھے اس رشتے سے انکار ہے، مجھے شازم سے نکاح نہیں کرنا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دنین کے انکار پر شازم کو لگا سکندر ولا کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، جان نے دنین سے کہا تو وہ بنا شازم کی طرف دیکھے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی جان سارم کی طرف متوجہ ہوا۔ سارم، دنین انکار کر چکی ہے اور میں نہیں چاہتا اس رشتے کے متعلق دوبارہ بات ہو۔ میری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے میری بیٹی کے نصیب میں قدردان شخص لکھا ہے۔ جان نے آخری الفاظ شازم کی طرف دیکھتے کہے اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دل بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ اب وہاں صنم، سارم اور شازم تھے۔ شازم کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ دنین، اس سے محبت کی دعوے دار، اس کے رشتے کو ٹھکرا کر چلی گئی۔ شازم سے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دماغ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے تو سوچا تھا وہ جب چاہے دنین کو اپنا لے گا اور دنین اف نہیں کرے گی، اور وہ تو انکار کر چکی تھی۔ سارم نے شازم کو اسٹل دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خوش قسمتی بار بار دستک نہیں دیتی۔ جب خوش قسمتی نے دستک دی تم نے دروازہ نہیں کھولا، اور تب کھولا جب وہ روٹھ کر مڑ گئی۔ اب یہ دعا کرنا تمہاری خوش قسمتی پھر سے تمہارے دروازے پر آئے، ایسا نہ ہو کوئی اور اسے اپنی خوش نصیبی بنا لے اور تم راہ تکتے رہ جاؤ۔ سارم کی بات پر شازم کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ دنین کسی اور کی خوش نصیبی بن جائے گی۔ شازم کو کہاں گوارا تھا، اسے یہ بات کہاں برداشت ہونی تھی۔ وہ تو ارمان کو دنین کے آس پاس دیکھتے اندر تک جلتی لکڑی کی مانند سلگتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا سب کو آگ لگا کر راکھ کر دے۔
सनम और सारिम जा चुके थे। शाजिम हॉल में अकेला खड़ा अपनी बदकिस्मती पर मातम कुना था। उसकी आंखों में आंसू जमा हुए थे। उसने उंगली की पोरों से आंखें साफ करते अपना हाथ सामने किया तो उंगली की पोरों पर आंसू लगे थे। वो आज पहली बार किसी के लिए आंसू बहा रहा था। शाजिम को खुद हैरत हुई थी। दानैन के लिए उसका दिल रो रहा था, फिर आंखें क्यों ना मातम करती। आज तो उसका रवा रवा मातम कर रहा था। अर्श ने जैसे ही टेरेस का दरवाज़ा खोला, कमरे में लाइट बल्ब जल रहा था। वो चलता हुआ बेड के करीब आया तो धड़कन गहरी नींद सो रही थी। लाइट बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा अर्श वाज़िया देख सकता था। गालों पर आंसुओं के मिटे निशान थे। अर्श धड़कन के करीब थोड़ी सी जगह पर बैठकर धड़कन के खूबसूरत नकूश हिफ्स करने लगा। वो कितनी ही देर धड़कन को आँखों के रास्ते दिल में उतारता रहा। वो सोते हुए जितनी मासूम लग रही थी, आज लड़ते वक्त उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत नहीं थी। वो जितनी गहरी नींद सो रही थी, अर्श का दिल उसे जगाने को नहीं कर रहा था। वो गहरा सांस लेते धड़कन के साथ ही थोड़ी सी जगह पर करवट के बल लेट गया। धड़कन ने नींद में करवट ली तो अर्श को थोड़ी सी और जगह मिल गई। अब धड़कन और अर्श का चेहरा रूबरू था। वो प्यार से धड़कन के नगूश बगौर देख रहा था। दिल शिद्दत से गुस्ताखियाँ करना चाहता था, पर वो सिर्फ नींद में मासूम लग रही थी। अभी उठ जाती तो अर्श की उसने बोलती बंद करवा देनी थी। अर्श भी आहिस्ता आहिस्ता नींद में जाने लगा। उसने अपना एक बाजू सर के नीचे रखा था। अभी अर्श की आंखें बंद हुई थी जब धड़कन की आवाज़ पर उसने पट से आंखें खोली। अर्श, तुम सामने मत आना वरना मैं बहुत गुस्सा करूँगी। धड़कन नींद में बड़बड़ा रही थी। वो इतनी आहिस्ता बोल रही थी, अर्श वो मुश्किल सुन पा रहा था। क्यों? क्या तुमने अपनी कज़न के साथ डांस? मुझ पर क्या बीती? मेरा कितना दिल दुखा, तुम्हें कैसे बताऊं? धड़कन की बड़बड़ाहट पर अर्श का दिल कट गया। धड़कन उसके लिए बहुत पॉसेसिव हो गई थी। आज अर्श इस बात को कबूल कर चुका था। अब ऐसा मत करना वरना मैं रो दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। धड़कन के नींद में इकरार पर अर्श की मुस्कुराहट गहरी होती गई। वैसे तो नहीं, ऐसे ही वो इकरार कर रही थी। अब मेरे अलावा किसी को देखा भी तो मैं तुम्हारी जान। धड़कन बड़बड़ाते फिर से गहरी नींद सो गई। अर्श का दिल चाहा उसे जगाकर खुद में भेज ले, पर वो नींद में कह चुकी थी कि वो धड़कन के सामने ना आए वरना वो बहुत गुस्सा करेगी। मेरे दिल की धड़कन अर्श से अपनी धड़कन का है। एक बार माफ़ी दे दो, अब ऐसी गलती से भी नहीं करूँगा। बस नाराज़गी गुस्सा छोड़ दो। अर्श सोचते नींद की वादी में कब उतरा उसे खुद पता नहीं चला।
وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کروٹ لے کر سو رہے تھے۔ عرش کا بینڈ اب تب بجنا تھا جب دھڑکن کی آنکھ کھلنی تھی۔ مقابل دھڑکن کو شاید سیریس نہیں لے رہا تھا، پر وہ سیریس ہو چکی تھی۔ اسے عرش کا آبرو کے ساتھ ڈانس کرنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ دھڑکن اب اسے تگنی کا ناچ نچوانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جاری ہے۔ اوکے جی ریڈرز، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔